تو اللہ کا شکر ہے ہمارے کسی بیان کا کوئی پیسہ کبھی بھی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں لیا ہم نے. بعض لوگ کہتے ہیں اصل میں عزت ہو رہی ہے نا اس لیے پیسہ نہیں مل رہا، تو لوگ سن تو رہے ہیں بات کو. تو یہ جو بیانات کا شوق ہے نا، یہ کوئی بھی چیز جب انسان کو شوق ہوتا ہے نا وہ چند دفعہ میں ہوتا ہے، اس کے بعد وہ شوق کیا ہو جاتا ہے؟ ختم. جب شہرت مل جاتی ہے، تھوڑی بہت عزت مل جاتی ہے، تو آدمی کہتا ہے ہو گیا نا اب کیا کریں. تو میں اپنی بات نہیں، ہم سے جو بڑے علماء ہیں وہ تو اور محنت کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو صرف مولانا، اور یہ زیادہ تر انڈیا پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ ہے، ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں. یہاں قاریوں کو دیکھ لو، 8-10 گھنٹے جو مدرسوں میں جن تنخواہوں میں پڑھا رہے ہیں نا، وہ تنخواہ آپ کسی مزدور کو دے کے دکھا دو کہ تو یہاں بیٹھ جا، اس تنخواہ پہ مزدور نہیں کام کرے گا، اور قاری بیچارہ مدرسے میں محنت کر رہا ہوتا ہے. امام لوگوں کو لوگ کہتے ہیں تنخواہ لے کے پڑھاتے ہیں، وہ تنخواہ تو اپنے بچے کو دے اور بٹھا ذرا تو تنخواہ اماموں کو مل رہی ہے. آپ کہتے ہو 5 نمازیں تو پڑھانی ہے، 5 نمازیں تو پڑھانی ہے، لیکن فجر سے لے کے عشاء تک وہ کیا ہوتا ہے؟ باؤنڈ ہوتا ہے. تو یہ مولویوں کا ایک ایسا پازیٹو چہرہ ہے، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے وہاں بھی جب نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں، ابے یہ مولوی نوٹ چھاپ رہے ہیں، ابے یہ مولوی یہ کر رہے ہیں، ابے یہ مولوی یہ کر رہے ہیں. آپ ذرا اس کو کمپیئر کرو نا. میں کراچی یونیورسٹی میں کہیں اپوائنٹمنٹ کی بات چل رہی تھی، تو مجھے بھی کئی سال پرانی بات ہے، مجھے بھی بلایا انہوں نے. تو ایسے انٹرویو چل رہا تھا، انہوں نے کہا جب آپ کا یہاں سیٹ اپ ہو جائے گا تو پھر لیکچر کے 1 گھنٹے کے اتنے پیسے ملیں گے. میں حیران ہو گیا، ابے 1 گھنٹے کے اتنے پیسے ملیں گے یار اڑی. تو میں نے کہا اتنے ملتے ہیں یہاں لوگوں کو؟ انہوں نے کہا بھائی 1 گھنٹے کے لیکچر کے اتنے پیسے ہیں. میں نے کہا بڑے مزے ہیں یار، ہم تو 2-2 4 گھنٹوں کے لیکچر دے رہے ہیں فری میں. تو یہ کیا ہے بھائی حساب کتاب؟ تو لیکن ہمیں شروع سے یہ بتایا گیا مدرسے میں، بھائی دین کی خدمت آپ نے کرنی ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. رزق کون دے گا؟ تو اللہ دے ہی آ رہا ہے، الحمدللہ دے ہی آ رہا ہے. پھر رزق کے اسباب اور وسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا، ہاں میں مانتا ہوں کچھ مولوی غلط ہیں، کچھ غلط ہیں، تو کچھ تو ہر فیلڈ میں غلط ہوتے ہیں بھائی. کچھ ایسے ہیں ان کے خلاف میں ہمیشہ بولتا ہوں. مسجد بنا لی، دبا کے چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا مسجد کے نام پہ، اس کا کوئی حساب نہیں ہے کہاں جا رہا ہے، لاکھوں روپے کھا رہے ہیں. وہ اصل میں مولوی ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ چور ظالم قسم کے اچکے قسم کے لوگ ہوتے ہیں. گیٹ اپ کیا بنا لیتے ہیں وہ؟ مولوی والا. پاکستان میں کسی کے ساتھ بھی مولانا لگا دو، کسی کے ساتھ بھی مفتی لگا دو. ایک صاحب کہنے لگے وہ فلاں مفتی صاحب نے یہ حرکت کی ہے، دیکھو مفتی ایسے ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ کو یہ کس نے کہا کہ وہ بندہ مفتی ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ بھی تو ان کو مفتی کہہ رہے تھے. میں نے کہا وہ پبلک کہہ رہی ہے تو ہمارے منہ پہ بھی اب نام ہی کا حصہ بن گیا مفتی فلاں صاحب. تو پاکستان میں کسی کے ساتھ بھی مفتی کا لفظ تھوپ دو، کسی کے ساتھ بھی اسکالر کا لفظ تھوپ دو، کسی کو بھی ڈاکٹر کہہ دو، سب مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے. تو کچھ ہوتے ہی نہیں. اور پھر بھی اگر کوئی ہوتے بھی ہیں تو 100% تھوڑی دنیا میں کوئی. اسی طرح بعض مدرسے کے، سب کی بات نہیں کر رہا بھائی کہیں بدگمان نہ ہو، بعض مدرسے کے محتمم کیا کرتے ہیں، بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے یار نوٹ چھاپنا ہے میں نے، تو کیسے چھاپوں؟ وہ داڑھی رکھتا ہے، گیٹ اپ بناتا ہے قاریوں والا، مولانا والا، اور چند عربی حدیثیں یاد کر لیتا ہے. یہ ہو سکتا ہے مدرسے میں پڑھ لیتا ہو، کیا جا رہا ہے اس میں. اس کے بعد کہتا ہے نوٹ چھاپنے کا طریقہ یہ ہے کہ یتیم خانہ کھولو، 4-6 یتیم بچے لا کے رکھ لو اس میں، اور ان کے نام پہ، ہماری قوم تو دیکھتی نہیں ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے، دبا کے نوٹ دینا شروع کر دیتی ہے. پھر وہ مدرسے کے محتمم صاحب کے پاس اس چندے کے پیسوں سے لینڈ کروزر آتی ہے، پھر ان کے گاؤں میں پراپرٹی بننا شروع ہو جاتی ہے، اور یتیم بچے بھی کچھ کھا رہے ہوتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں کتنے نیک مدرسے کے محتمم ہیں، ماشاءاللہ بچوں کا کتنا خیال. او بھائی جتنا کھلا رہا ہے نا اس سے زیادہ یہ کمبخت کھا رہا ہے. تو ایسا ہوتا ہے میں مانتا ہوں، لیکن سب ایسے میجورٹی الحمدللہ علماء میں آج بھی کم پیسوں میں انسانیت کی خدمت بہت زیادہ. ہم جو فتوے لکھتے ہیں، ایک فتوے میں ٹھیک ٹھاک تحقیق کرنی پڑتی ہے. 1 روپیہ بتاؤ کسی سے ایک فتوے کا آج تک ہم نے لیا؟ یہاں ہمارا جو دفتر ہے نا، ادھر بہت سارے مسائل آتے ہیں، لوگوں کی ڈاک آتی ہے، اس میں بڑی تحقیقات کرنی پڑتی ہیں، ریفرنسز ڈھونڈنے پڑتے ہیں، اس کے بعد جواب لکھتے ہیں، لمبے جواب ہوتے ہیں، ان کو کمپوز کیا جاتا ہے، پھر جواب دیا جاتا ہے. آپ کسی سرکاری ادارے میں جاؤ یا کہیں اور جاؤ، آپ بولو کہ مجھے یہ ریسرچ کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے، اس کا جواب چاہیے، وہ کہے گا تو میرا کیا لگتا ہے بھائی،
ہم یہ سارا کام اپنے خرچے پہ کرتے ہیں, اور پھر جو بل آتا ہے دفتر کا, وہ بل بھی اپنی جیب سے پے کر رہے ہیں, وہ بھی کوئی چندہ بندہ نہیں ہے. دفتر تو کسی نے بنا کے دے دیا ہمیں, وہ بھی بعض لوگ ہوتے ہیں وہ مخیر, وہ کہتے ہیں ہم صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں, کیا کریں, ہم نے کہا ہمارے غریب سا دفتر ہے, چھپڑ وہ اس میں شیٹیں ویٹیں پڑی ہوئی بنا دو, تو اللہ کا شکر ہے بعض لوگوں نے کہا دفتر بنا دیا. وہ بھی ہماری جیب میں تھوڑی گیا ہے, وہ بھی ایک وقف کیا نا, مرنے کے بعد جو مولانا وہاں بیٹھیں گے وہ وہاں میرے ذاتی میں تھوڑی لگا ہے, وہ صدقہ جاری ہے ان کے لیے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو پھر جو فتوے لکھ رہے ہیں, کتنا ٹائم لگتا ہے ایک ایک فتوے پر, بعض دفعہ ایک ایک ہفتہ لگ جاتا ہے. سب فری کا کام ہے, کوئی کسی سے پیسہ نہیں لیا جاتا, بلکہ حتی الامکان اس میں بھی میں کوشش کرتا ہوں اپنی کمپیوٹر بھی میں نے جو میرے جو شاگرد مفتی بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو کمپوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ کمپیوٹر بھی میں نے اپنی جیب سے لے کے دیا ہے کہ بھائی ہمیں بھی تو صدقہ جاریہ کی ضرورت ہے. تو یہ اسٹائل آپ کو مولویوں کے علاوہ کہیں بھی اتنا زیادہ نظر نہیں آئے گا, تھوڑا تھوڑا تو ہوتا ہے. تو اس لیے, اور ہمیں فخر ہے کہ یار اللہ ہم اس پہ شکر ادا کر رہے ہیں, کوئی افسوس نہیں ہے کہ یار یہ فری پھوکٹ میں لوگ ہم سے اتنا کام لے رہے ہیں. کیوں؟ ہم نے تو اللہ سے زندگی بھر دعائیں مانگی, اللہ ہم سے دین کا کام لے لے, انسانیت کی خدمت لے لے. ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے انسانوں کی خدمت کا کام لے رہے ہیں. کتنی دفعہ ہمارے مشورے ہوئے کہ یار یہ ملاقاتوں کا سیٹ اپ بند کرو یار, بہت دفعہ ہمارے مشورے ہوئے ہیں کہ یار اس میں بہت ٹائم لگتا ہے, اور لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں, اپنے گھریلو جھگڑے فلانا ڈمکانا, وراثت کے پڈے, تو بھائی یہ ختم کرو سیٹ اپ. تو ہم کیوں ختم نہیں کرتے؟ میں لوگوں سے کہتا ہوں یار ہم نے جو علم حاصل کیا ہے تو وہ تو گائیڈنس کے لیے کیا ہے نا, لوگوں کی خدمت کے لیے. بعض دفعہ کسی نے کہا کہ پھر فیس رکھ لو. میں نے کہا یار یہ غیر اخلاقی حرکت ہوگی, صحیح ہے نا, یہ کیا ہوگی, یہ غیر اخلاقی. ہم کیوں فیس رکھیں بھائی, ہم فری, ہم نے جو علم حاصل کیا ہے وہ تو خدمت کے لیے کیا نا, اگر فیس ہی رکھنی ہے تو وہ کیا خدمت ہو گئی پھر. حالانکہ شرعاً جائز بھی ہے, علماء نے لکھا ہے کہ عالم فتویٰ دینے کے پیسے لے سکتا ہے کیونکہ ٹائم لگا رہا ہے نا وہ, لیکن میں نے کوئی مفتی نہیں دیکھا جو پیسے لیتا ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ آپ کو صرف مسلمانوں میں نظر آئے گی یہ چیز, اور علماء میں یہ نظر آئے گی آپ کو. تو اس لیے چند 2 نمبر قسم کے مولوی دیکھ کے نا, سب کو دیکھ کے چاول کی طرح نہ سمجھا کریں, جیسے دیکھ کے چند چاول چیک کر کے آپ نے حکم لگا دیا پوری دیکھ گل گئی ہے, تو یہ مولوی ہیں, یہ دیکھ کے چاول نہیں ہے. 2 نمبر بھی ہیں, 1 نمبر بھی ہوتے ہیں الحمدللہ. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ ہاں. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ عوام کے دل میں خود ایک عقیدت محبت ڈال دیتے ہیں, عقیدت ڈال دیتے ہیں اللہ عوام کے دل میں کہ یار یہ کتنے اخلاص کے ساتھ صبح سے لے کے رات تک, رات سے لے کر صبح تک اپنی صلاحیتوں کو خرچ کر رہے ہیں, پھر یہ اللہ خود عوام کے دل میں ڈالتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. تو بعض بڑے علماء کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پھر خود لا کے ان کو دے رہے ہوتے ہیں. اب یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ان کی قربانیاں کتنی ہیں, اور ان کے دل میں کوئی لالچ نہیں ہے, یہ بغیر لالچ کے اگلا محبت میں دے رہا ہے. یہ اس لیے انکار نہیں کر رہے کہ انکار کرنے میں سامنے والے کی توہین ہے, وہ اس چکر میں لے رہے کہ یار اگلے کی انسلٹ نہ ہو, اس لیے ہدیہ قبول کر لو. تو جب کوئی دیکھتا ہے نا لفافہ آ رہا ہے, تو پھر دیکھا یہ مولوی کس پہ چلتے ہیں, لفافوں پہ چلتے ہیں. اب یہ تو جس بیان میں جاؤ 6 لفافے یہاں, ایک یہاں پر ادھر پکڑا ہے, یہ پکڑ ذرا ادھر. اب کل میں گیا نا, میں تو فری میں گیا تھا, 2.5-3 گھنٹے کا بیان ہوا, اس کے بعد سے میرا گلا بھی بیٹھا ہوا ہے. تو وہ 2-4 محبت کرنے والے بڑے انتظار کو, انہوں نے مجھے کوئی سوٹ دے دیے, وہ 3 تھیلے دیے, تینوں میں سوٹ, سلے ہوئے سوٹ ہوتے ہیں نا. اب عقیدت محبت میں ہم نے لے لیا, اب کیا کر, میں نہیں لوں. اب میں وہ سوٹ اٹھا کے لا رہا ہوں, لوگ دیکھ رہے ہیں ہاں بھائی یہ ہوتا ہے مولویوں کے مزے دے گا, تھیلے بھرے ہوئے آ رہے ہیں بھائی, 3 سوٹ. تو ابے بھائی ہم نہ اس لیے گئے, نہ ہماری یہ نیت تھی. تو 1 گھنٹے پہ 1 سوٹ مل گیا. ہماری نہیں ملتا پھر بھی ہم جاتے بھائی. تو اگر اب پھر بھی مل گیا ہے تو اللہ کی نعمت ہے نا یہ, تو اللہ کی, اب اس پہ تو خوش ہو جاؤ نا کہ یار چلو مولوی کو اللہ فری پھوکڑ میں کھلا دیتا ہے. تو یہ ہے اس ہدیوں کی حقیقت. بلکہ مجھے تو کنٹینیو ایک صاحب تھے, وہ ہمارے بیچارے جدہ سے آتے تھے, جب بھی آتے کھجوروں کا ڈبہ لے کے, اجوا کھجوریں پھوڑ دیتا تھا پورا. مجھے اجوا کھجور بڑی پسند تھی, پھوڑنا شروع کر دی میں نے, ان کو منع کر دیا. میں نے کہا آپ ہمیشہ نہ لایا کریں, مجھے اب شک ہونے لگا ہے کہ پتہ نہیں آپ مجبور ہو کے تو نہیں لے کر آ رہے کہیں.
بعض دفعہ عادت پڑ جاتی ہے نا، آدمی سوچتا ہے کہ ہمیشہ لے کے جاتا ہوں، اس دفعہ بغیر ڈبے کے گیا، ایسا نا مفتی صاحب کہیں یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، ڈبہ ہی کہاں، ڈبہ ہی. تو میں نے ان کو منع کر دیا کہ آپ نہ لے کر آئیں. پھر وہ عقل مند آدمی تھے، رک گئے، وہ نہیں لے کر آئے پھر. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو مولاناؤں کو مل رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ آپ کو دل کی حالت کیا پتہ میرے بھائی. تو بعض دفعہ ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ان لوگوں کو مل رہے ہوتے ہیں جو بیچارے عوام میں کام، بیچارے تو نہیں کہنا چاہیے، جو کام کر رہے ہیں عوام میں، کیونکہ مل رہے ہیں نا. جو بیچارے مدرسوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو طلبہ میں تدریس، ان کو تو یہ بھی نہیں ملتے.